حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کامل کے ساتھ حج کعبۃ اللہ کے لیے جب نکلا، کعبۃ اللہ کے حج کا سفر ہم لوگوں نے شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے حرم کعبہ کے اندر پہنچ گئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا۔ طواف کعبہ کرنے کے بعد اسی حرم کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر میرے شیخ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر التجا کی اور میرا ہاتھ پکڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا باری تعالیٰ میں اس معین الدین کو تیرے سپرد کرتا ہوں، اس کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو اس کو قبول فرما لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی، میں نے سنا، آواز یہ تھی کہ اگر تم نے معین الدین کو ہمارے حوالے کیا ہے تو ہم نے معین الدین کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول بھی کر لیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار کو جب ان کے پیر کامل نے، ان کے شیخ کامل نے، ان کے مرشد پاک نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے رب تعالیٰ کی ذات کے حوالے کر دیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے غیب سے ندا آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر جتنے دن آپ نے قیام کرنا تھا، اس کے بعد سفر کر کے مدینہ منورہ کے اندر چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گئے۔ شیخ نے فرمایا یہاں پر کھڑے ہو کر امام الانبیاء سرکار کی بارگاہ کے اندر سلام عرض کرو۔ آپ نے جب سلام کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار کو میں اپنا عاجزانہ اور دست بستہ سلام عرض کرتا ہوں۔ روضہ پاک سے ندا آئی، وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے مشائخ کے قطب تمہارے اوپر بھی سلام ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سلام سن کر اس کو قبول بھی کیا، اور قبول کرنے کے بعد واپسی خواجہ معین الدین سرکار کو سرکار نے جواب بھی عطا فرما دیا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جواب بھی عطا کر دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے حکم ہو گیا، اے معین الدین تم ہندوستان کے اندر چلے جاؤ، تم کو ہندوستان کی بادشاہی عطا کر دیتے ہیں۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار سوچنے لگ گئے، میں ہندوستان کے اندر چلا جاؤں، وہاں پر تو کفار کا گڑھ ہے، وہاں پر تو بے دین لوگ رہتے ہیں، وہاں پر تو غیر مسلم لوگ رہتے ہیں جو رب تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے، امام الانبیاء سرکار کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، میں وہاں پر جاؤں گا، میں تو اکیلا ہوں گا، وہاں پر بنے گا کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا، حکم آیا، اے معین الدین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہاں پر چلے جاؤ، تم سے کرامات کا ظہور ہوگا، ان کرامات کو دیکھ دیکھ کر وہ غیر مسلم اسلام کے اندر آتے جائیں گے اور تمہارے مددگار بنتے چلے جائیں گے۔ وہ لوگ مسلمان ہو کر تمہارے دست و بازو بنتے چلے جائیں گے، وہ تمہارے مددگار بنتے چلے جائیں گے، اس طرح تمہارا حلقہ احباب وسیع ہوتا چلا جائے گا، اس طرح تمہارا مسلمانوں کا حلقہ، تمہارا مسلمانوں کا گروہ اور جماعت بڑھتی چلی جائے گی، جس سے اسلام کو تقویت ملے گی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اب میرے دل کے اندر خیال آنے لگا، میں نے تو ہندوستان دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو اجمیر دیکھا ہی نہیں ہے، اب میں کیسے جاؤں گا، کہاں پر جاؤں گا، کیا بنے گا؟ ابھی میرے دل کے اندر خیال آیا تھا، اچانک میرے اوپر اونگ طاری ہو گئی، نیند کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نیند کی کیفیت کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم سرکار نے اپنا دیدار کرایا، سرکار نے اپنا جلوہ کرایا، اپنی زیارت سے مجھ کو مشرف فرمایا، اور جس چیز کے بارے میں میں کہہ رہا تھا میں تو اس کو جانتا ہی نہیں، میں نے تو اس جگہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے اسی اونگ کے حالت کے اندر دوبارہ مجھ کو زیارت اور دیدار عطا کر کے جس جگہ میں نے جانا تھا سارا نقشہ دکھا بھی دیا اور اس کی مجھ کو سیر بھی کرا دی تھی۔ اللہ اکبر، مرحبا۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے دوبارہ اونگ کی حالت کے اندر مجھ کو اپنا دیدار کرایا، تو اجمیر کے گلی کوچے جہاں پر میں نے جانا تھا سرکار نے خواب کی حالت میں مجھ کو وہ سارے کا سارا منظر دکھا دیا، اس کی سیر کرا دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے یہ زبان سے عرض نہیں کیا تھا کہ جہاں پر جانے کا مجھے حکم ہے میں نے تو وہ جگہ دیکھی نہیں ہے، صرف دل کے اندر خیال کیا تھا۔ سرکار کو علم ہو گیا، اس کو اگر علم غیب نہیں کہتے تو اور کس کو علم غیب کہا جاتا ہے؟